سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو رحمان کا سوال ہے۔ رحمان صاحب جی میرا سوال کہ پہلے انسانوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 1000 سال ہوتی تھی، کیونکہ جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 50 کم 1000 سال، اور یہ بائبل میں بھی یہی ہے، اور آپ نے بھی البیان میں لکھا ہے کہ ایوریج ایج اس وقت اتنی ہی تھی، اور صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ حضرت آدم کا جو سائز تھا وہ 60 کیوبٹس تھا، یعنی 60 ہاتھ، اور فیٹ میں کریں گے تو وہ 90 فیٹ بنتا ہے، یعنی بہت ہیوج سائز تھا، اور پھر وہ بعد میں آہستہ آہستہ کم ہوا۔ جو جیرنٹولوجی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ایج کو سپورٹ نہیں کرتی، آرکیولوجی بھی نینڈرتھالز کی اور ہومو سیپینز کی جو شروع کے ہیں ان کی ایج 33 to 40 میکسیمم بتاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتی۔ اور جو ایولیوشن کی تھیوری ہے وہ تو بالکل ہی اس نظریے کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں، اور پھر جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ ایولیوشن کو تھیوری کہہ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور تھیوری کو ایک مفروضہ کہتے ہیں، صرف ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ سوال کیجیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دو میں تین چیزیں کنٹرڈکشن ہے سمجھ بہت۔ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسانی قالب کس طرح سے وجود پذیر ہوا، وہ بہت سے مراحل سے بھی گزرا ہے۔ عمومی مطالعہ جب بھی کیا جائے گا اسی کے شواہد سامنے آئیں گے، وہ عمومی قانون ہے، ایسے ہی جاری ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو انسانی وجود دیا ہے، یعنی حیوانی وجود تو ہم میں سے ہر ایک کو مل جاتا ہے، ان کو انسانی شخصیت جب دی گئی ہے تو یہ ان انسانوں کی ابتدائی عمر ہے، وہی ملیں گے تو معلوم ہوگا کتنی عمر انہوں نے پائی۔ یہ کوئی عمومی بات نہیں ہے، یعنی سیدنا آدم کی عمر بہت زیادہ تھی، ان کے بچوں کی عمر اسی طرح، ایسے ہی نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ رہا۔ یہ چند افراد ہیں جو ابتدا میں زیادہ عمر کے ساتھ جیے تاکہ انسانیت آہستہ آہستہ اپنے قدم جما لے۔ تو یہ بات ہے جو بائبل میں بیان کی گئی ہے اور قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے شواہد آپ کہاں ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے؟ انہی بزرگوں کی کوئی قبریں وبریں کھول کے دیکھیں، شاید کچھ معاملہ بن جائے۔ باقی رہ گئے لوگوں کے قد کاٹ، تو وہ بخاری کی روایت ہے، بس اس کو بخاری کے سپرد کر دیں، وہیں بیٹھی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ میرا سوال سمپل سا ہے، میرا سوال نوح علیہ السلام کی ایج کے مطابق ہے کہ گاندھی صاحب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ 950 سال وہ ہو سکتی ہے، 950 سال وہ سنت رہی ہوگی پہلے سے پہلے، لیکن اگر ہم آج جدید دور کی بات کریں، آج ماڈرن سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایج ابھی تک کہ ہمیں کچھ ایویڈنس نہیں ملے کہ کسی کی ایج اتنی رہی ہوگی۔ آج کل کے ماڈرن ڈے میں ہم اس کو کیسے اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 900 سال کوئی رہا ہے، مطلب آج سب کچھ ریشنل وے سے چل رہا ہے، تو مطلب گاندھی صاحب اس کو قبول کرتے ہیں، اپنی قرآن البیان میں کہتے ہیں کہ اگر 950 سال رہی ہوگی تو رہی ہو، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، ہمیں ایسا کچھ ماڈرن ایویڈنس، ہمیں آج کے ایویڈنس ایسا کچھ ملا نہیں ہے کہ 950 سال رہا۔ جی، تو کوئی خدا کا ایویڈنس مل گیا ہے ماڈرن سائنس میں آپ کو؟ اس کو کس اصول پہ مانتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کا کوئی ماڈرن ریشنل سائنس کے اندر کوئی ایویڈنس مل گیا ہے ٹینجیبل جس کی بنیاد پہ اس کو مانتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں مطلب فار ایگزامپل ہمارا ہونا یا بہت ساری چیزیں یہاں پہ آرڈر کا ہونا وہ تو ثبوت ہے نا اس سب چیز کا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سب چیزیں ہمارے سامنے اب آ چکی ہے، مطلب یہ ایج اتنی، مطلب یہ 950 کیا چیز سامنے آ چکی ہے؟ کیا چیز سامنے آ چکی ہے؟ کائنات کی ابتدا آپ کے سامنے آ چکی ہے، اسی طریقے سے انسانیت کی تاریخ آپ کے سامنے آ چکی ہے، کیا چیز سامنے آ چکی ہے؟ ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے۔ نہیں، ہمیں ایویڈنس اگر دلیل ہے، بنیاد ہے، تو پھر تو دین کے اصولی مقدمات کو سب سے پہلے، یعنی علم کے اندر ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو جو اصول و پرنسپل آپ اپنائیں گے اس پہ کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ تو اگر تو پرنسپل اور اصول یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا ٹینجیبل ریشنل ایویڈنس نہیں ملتا اس کی بنیاد پر وہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی، تو پھر تو دین کے سارے باقی مقدمات پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ معجزات کا کوئی ٹینجیبل ایویڈنس آپ کو مل گیا ہو آج تک تو آپ بتائیے، فرشتوں کے اترنے کا کوئی ٹینجیبل ریشنل ایویڈنس مل گیا تو آپ بتائیے۔ تو سوال یہ ہے
کہ دین کو میں مانتا ہوں اس بنیاد پر کہ میرا عقلی اطمینان ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خالق نے دی تھی، اس کتاب کے اندر کچھ دعوے کیے گئے ہیں. اگر میں کتاب کو مانتا ہوں، یہ میں کوئی آپ کو یہ مت سمجھے گا کہ مولویانہ استدلال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ چپ کر جائیں اور اس پر کوئی جواب نہیں دے سکتے، یہ عقلی استدلال ہے. جس وقت میں علم اور عقل کی روشنی میں خالق کا کلام اس کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ خالق اس میں جو بات بیان کرے گا وہ درست ہوگی. اب خارجی امکانات کو سوال پیدا کر دیتے ہیں خالق کے کسی کلیم کے اوپر. اس کو بیان ایسے ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ریشنل ایویڈنس نہیں ملا تو ہم کیسے مان سکتے ہیں. ریشنل ایویڈنس تو ہمیں ہزاروں چیزوں کا نہیں ملا جو قرآن مجید نے بیان کیا، تو کیا ہم اس بنیاد پہ نہیں مانیں گے ان کو؟ ہم مانتے اس بنیاد پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب برحق نازل کی ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں. اس کو مولانا امین احسن اصلاحی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر بیان کیا. آپ نے پڑھا ہوگا سورہ رحمان کے اندر آتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے موتی نکالتا ہے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو ہم سب جانتے ہیں کہ موتی جو ہیں وہ کھارے پانی سے نکلتے تھے، تو فریش واٹر سے جو موتی ہیں ان کا کوئی تصور نہیں تھا، تو بظاہر سائنس اس کے خلاف تھی. تو مولانا اصلاحی نے اس وقت ایک جملہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں، انہوں نے کہا کہ خود سمندر بھی آ کر مجھے کہے گا نا کہ موتی نہیں نکلتے، میں تب بھی نہیں مانوں. کیوں؟ کیونکہ میں خالق کے جس کلام پر ایمان لاتا ہوں وہ کلام اس لیے نہیں ایمان لاتا کہ خارجی امکانات اس کی تائید میں ہو گئے ہیں یا سائنسی یا ریشنل حقائق اس کی تائید میں ہے، بلکہ اس پر ایمان کے کچھ اور الگ تقاضے ہیں، کچھ اور مراحل ہیں جس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں. تو سب سے پہلے سوال ہمیں درست کرنا چاہیے. سوال یہ ہونا چاہیے ہے کہ قرآن مجید نے جو ایک دعویٰ کیا ہے، اس وقت کی معلوم تاریخ یا معلوم سائنس اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی. اگر تو یہ سوال ہے تو میں اس کا جواب ایک لفظ میں دے دیتا ہوں. جی ہاں، یہی ایسا ہی سوال ہے. اور جی. کہہ رہا ہوں نا، جس کو میں ریشنل کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے اس کے متعلق ہمیں کوئی دلیل نہیں دی ہے. مطلب ہمارے سامنے اب ہیومن ہسٹری آ چکی ہے نا. نہیں، ہمارے سامنے ہیومن ہسٹری آ چکی ہے. یہ پھر ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں آپ آسمان پہ جا کے. کون سی ہیومن ہسٹری آ چکی ہے؟ آپ کے سامنے ہیومن ہسٹری میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل کا کوئی آپ کے پاس ٹینجیبل ثبوت آ گیا؟ کون سی ہیومن ہسٹری آ چکی؟ انسان کی پیدائش کے بارے میں، دنیا کی تخلیق کے بارے میں سائنس کے پاس کوئی متفق علیہ نقطہ نظر نہیں ہے، تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی ہم لوگ اصل میں ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے سامنے ہیومن ہسٹری آ چکی ہے. بھائی ہیومن ہسٹری میں انسانیت کی عمر کے بارے میں کوئی متفق علیہ نقطہ نظر بتا دیں. وہ 3 لاکھ سال ہے، یعنی معلوم تاریخ ہمارے پاس 5000 سال سے زیادہ کی نہیں. ہیومن ہسٹری آ چکی ہے ہمارے پاس. کہاں سے آ چکی ہے ہیومن ہسٹری؟ I mean to say کہ جو ہمارے سائنٹیفک صرف اتنی بات کریں، اس وقت جو موجودہ سائنس ہے اس میں مجھے اس دعوے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ملتی. اس سے بڑے بڑے دعوے نہ کریں. ہمارے سامنے یہ ہو چکا ہے، ہمارے سامنے وہ ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے سامنے اس وقت تک. اس طرح کے معاملات ہو گیا ہوگا ایگزیجریٹ. لیکن یہ ہماری ایج جو ہے نا، ایج جو بھی ہمیں سیمپلز بس سیدھا سا دعویٰ ہے نا، اتنا سا دعویٰ ہے بھائی، سیدھا سا دعویٰ ہے. اس کی بنیاد پر یہ ریشنل تھنکنگ اور ایسی مروبیت جو سائنس سے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جو سائنس اپنے بارے میں خود کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتی، جو ہم کمزور مسلمان جو ہیں وہ سائنس کے سہارے پہ قرآن مجید میں جا کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. اتنی سی بات ہونی چاہیے کہ ایک دعویٰ جو قرآن مجید میں آیا ہے، بظاہر اس وقت سائنس اس کی کوئی ریشنل توجیہ کرنے کی جگہ پر نہیں کھڑی ہوئی. اتنا سا سوال ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے سائنس اس کو ایک مقام پر پہنچ کے دریافت کر لے، اور اگر نہیں بھی دریافت کرے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پر جب ایمان لاتا ہوں، اس کی اخبار کو مانتا ہوں، تو وہ اس بنیاد پہ نہیں مانتا کہ خارج کے اندر سائنس اس کی تائید کرے گی تو ایک ایک مقدمے کو مانوں گا. میں پیغمبر کی صداقت پر ایمان لاتا ہوں، اس کی بنیاد پر یہ کلام الہی کو کلام الہی سمجھتا ہوں، اس کے ہر دعوے کو آنسو افلاک سے نازل ہوا سمجھتا ہوں. اس پر جب کوئی سوال ہوگا اور میرے پاس خارجی امکانات کی دنیا میں ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوگی، تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ میرا قرآن برحق ہے. سائنس آج نہیں تو کل اس کی تصدیق کر لے گی.